ہسپتال کی راہداری میں اس وقت بے قراری سے چلتی ہوئی ماہی ہر دیکھنے والی نظر کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر فکر کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں متلاشی ہو کر ارد گرد بھٹک رہی تھی، جن کے اندر تیرتے ہوئے آنسو اس کے دل کی بے قراری کو ظاہر کر رہے۔ کچھ دیر تو وہ پرسوچ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، جب ایک دم سے کسی خیال کے آ جانے پر وہ تیزی سے پلٹی اور ایک دم سے بھاگتے ہوئے ایم ڈی آفس کی جانب بڑھی۔ یہ شہر کا معروف اور مشہور ہسپتال تھا، جہاں پر اس وقت وہ اپنے بیمار باپ کو لے کر آئی تھی۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری تھا اس وقت اس کے باپ کا علاج، لیکن اتنے مشہور اور معروف ہسپتال میں بنا پیسوں کے کون اس کا علاج کرتا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایم ڈی آفس کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو گارڈ نے روکنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر اپنے بازو کو پھیلاتے ہوئے اسے جانے سے منع کیا، لیکن وہ اس وقت اس حال میں تھی کہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے۔ اس وقت صرف اور صرف اپنے باپ کو بچانا تھا، جو اس کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ ضروری کام تھا۔ اس کا باپ اس کا آخری سہارا تھا، اور آخری سہارا بالکل چننے کے قریب تھا۔ گارڈ نے سر توڑ کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ آج تک ایم ڈی آفس میں جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، خاص طور پر اس کے جیسے عام اور معمولی لوگ علاج کروانا تو دور کی بات، یہاں آنے کے لیے بھی برسوں پیسے جمع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ لڑکی اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی، اسی لیے بنا کسی بھی بات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ دروازہ کھولتے ہوئے ایم ڈی کے آفس چلی گئی، جہاں وہ اپنے مصروف سا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک دم سے دھماکے سے دروازہ کھلا اور اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ جب وہ لڑکی بدحواسی میں اندر داخل ہوئی اور وہ حیران رہ گیا۔ آج تک اس کے آفس میں کوئی یوں بنا بتائے نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گارڈ بکلایا ہوا اندر داخل ہوا اور معذرت خواہ لہجے میں بولا، آئی ایم سوری سر، میں انہیں روک رہا تھا لیکن یہ قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بوڑھے سکڑ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جب وہ بدحواسی میں اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، کتنے ظالم ہو تم لوگ، دیکھو میرے بابا سخت بیمار ہے، پلیز ان کا علاج کر دو، آخر تم لوگ بھی تو انسان ہو۔ وہ شخص جو حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے ہی اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا، لیکن وہ تحمل بھرے لہجے میں اس سے بولا، دیکھیے محترمہ، میں تو اس اسپتال کا ایم ڈی ہوں، ایک ملازم، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اسپتال کے اونر تشریف لانے والے ہیں، تو آپ اپنا یہ ڈرامہ ان کے سامنے ہی دکھائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام بن جائے۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز اور اس کی بات سن کر ماہر کو مزید غصہ آ چکا تھا، لیکن وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، دیکھیے میرے بابا کا علاج کر دیجیے، جتنے بھی پیسے ہوئے میں آہستہ آہستہ سب ادا کروں گی۔ جب وہ شخص ایک بار پھر کرخت لہجے میں بولا کہ آپ سر کے آنے کا ویٹ کیجیے اور باہر جائے، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ کچھ ہی دیر میں اسپتال کے اونر یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گارڈ کو اشارہ کیا جو اسے پکڑ کر باہر لے گئے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی، سامنے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسپندیار نے اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ آج وزٹ کے لیے یہاں پر تشریف لایا تھا، لیکن ایم ڈی آفس میں غیر معمولی شور آنے سے اسے متوجہ کیا، اور اب یہ باہر نکلتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ وہی رک چکا تھا۔ گارڈ نے اس لڑکی کو چھوڑتے ہی اسے سلام کیا، اور اس کے سلام کرنے کے انداز سے اور سامنے موجود شخص کی پرسنالٹی سے ہی ماہی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہی اس اسپتال کا اونر ہے، اس لیے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ اسے مدد کی درخواست کرتی، جب اسپندیار نے گارڈ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور خود مغرورانہ چال چلتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جب وہ گارڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دروازے کی جانب پشت کیے کرسی پر پوری شان و شوکت کے ساتھ براجمان تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جھجک کر اس کی جانب بڑھی، جب اس شخص نے گارڈ کو چلے جانے کے لیے حکم دیا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دیر تو ماہی اس کے بات کرنے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر خود ہی آگے بڑھتے ہوئے بولی، سر، اس اسپتال میں میرے بابا ایڈمٹ ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا را مجھ پر رحم کرے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اپنے بابا کا علاج اسی اسپتال سے کروانا چاہتی ہوں، انہیں کہے کیوں نہیں جلد سے جلد ٹھیک کر دے۔
میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری رقم جمع کروا دوں گی جب بھی میرے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر اسفندیار نے حیرت اور طنز کے ملی جولی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ دیکھنے میں جس قدر معصوم لگ رہی تھی وہ تھی ہی اتنی معصوم۔ لمبے گھنے بال پشت پر لہرا رہے تھے اور آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی۔ وہ اس وقت اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ تمہارے بابا کا علاج کریں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ ماہی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں اس کی پہلی بات نے اسے بے حد خوشی دی تھی، وہی اس کی آخری خواہش کو سن کر وہ کچھ پل حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ ایک بار پھر اسے سامنے بیٹھا شخص کس طرح کا مطالبہ کرے گا۔ نہ جانے وہ اس کا مطالبہ پورا بھی کر پائے گی یا نہیں، لیکن اسے اپنے باپ کی زندگی بے حد عزیز تھی، اسی لیے جلدی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب اسفندیار کی بات سن کر اسے یوں لگا جیسے اسپتال کی چھت اس کے سر پر گر پڑی ہو۔ کچھ خاص نہیں، تمہیں بس مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے بیٹھے شخص اس سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت خاصی عجیب ہو چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے خاندان کا نام اور رتبہ قائم رکھنے کے لیے وارث کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی بے حد عزیز ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اگر تم میرے ساتھ نکاح کرو اور مجھے میرا وارث دے دو تو میں تمہارے باپ کا علاج کروانے میں اس کی مدد کر دوں گا۔ ماہی پرسوچ نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جو یوں آرام سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے سر پر بم گرا رہا تھا، اور اسے یوں سوچ میں گم دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اسفندیار مخاطب ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کے پاس اتنا زیادہ وقت ہوگا کہ تم وہ وقت سوچتے سوچتے ہی گوا بیٹھو۔ اور اس کی بات سن کر ماہی کو ایک دم سے ہی دوبارہ اپنے باپ کی فکر نے آ گھیرا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، آپ انہیں حکم دے کہ میرے بابا کا علاج کرے اور میں آپ سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں حکم دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ ماہی کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مقدر اس کے ساتھ کون سا مذاق کرنے پر تلا ہے۔ سب سے پہلے غربت کی چکی میں پستی ہوئی زندگی، باپ جیسا آخری اور شفیق سہارا جو اس وقت قابل رحم حالت میں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے اپنی تمام خواہشات اور خوابوں پر پتھر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ ضرورت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے اور اسے فی الوقت اپنے باپ کے علاج کی اشد ضرورت تھی۔ وہ کسی بھی قیمت اس آخری شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی جس کے بعد شاید اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے پاس پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور نمبر ملاتے ہوئے کسی کو تاکید کرنے لگا۔ ماہی کے سامنے بھی اس نے ایک کال کر دی کہ فلاں وارڈ میں پڑے ہوئے شخص کا پوری طور پر علاج شروع کیا جائے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں پر اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ایک اشارے سے ہی تمام ڈاکٹر اس کے باپ کے علاج میں مصروف ہو جائے۔ اس شخص نے اسے یہی بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جس سے وہ کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھی، اس کے ساتھ مولوی صاحب اور دو اور لوگ تھے۔ وہ تو حیران و پریشان ان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا دن یوں گزرنا تھا؟ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، اور یوں ہی خیالوں میں گمسم بیٹھی رہی جب کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ماہی ذوالفقار، کیا تمہیں اسفندیار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو اس نے آنکھیں مونتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے باپ کا بیمار اور کمزور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا اور دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے گالوں پہ بہہ گئے۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ جلدی ہی یہ سب کچھ ختم ہو اور اس کے باپ کا علاج شروع ہو جس کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دے ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب لوگ باہر چلے گئے جب وہ اس کی طرف بنا دیکھے یوں کام میں مصروف ہو گیا جیسے کچھ دیر پہلے ان کا آفس میں کوئی بھی تعلق قائم نہ ہوا۔ وہ بے بسی سے وہاں سے اٹھنے لگی جب اس شخص نے اسے روکا اور کہا، میں نے تمہارے باپ کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے، تم یہی بیٹھی رہو، تمہیں ساری اپ ڈیٹ یہی پر ملتی رہے گی۔ وہ بے بسی سے وہیں پر بیٹھ گئی
اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ اس نے ڈاکٹرز کو بیچ دیا ہے اور اس کے باپ کا آپریشن جاری ہے۔ مسلسل ہلتے ہوئے لبوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دعا گو تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بلک بلک کر بہہ رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آفس کا دروازہ ہلکی دستک سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، اس شخص نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اسفندیار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، آئی ایم سوری سر، ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور سامنے بیٹی لڑکی جو اس وقت اپنا سب کچھ گوا چکی تھی، ایک ایسے شخص کے نام ہو کر جو پہلے سے کسی اور کے نام پر تھا اور جس وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ بھی رائے گا گئی۔ وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کا باپ اس کا واحد سہارا اور اس کی ساری زندگی کی کل مالیت تھا۔ بچھڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جدائی اتنی دردناک تھی کہ اسے لگا کہ وہ تا عمر اس کے دکھ سے نکل نہیں پائے گی۔ باپ کے بے جان وجود پر سر رکھتے ہوئے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ وہ شخص خاموشی سے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسفندیار نے ہی اس کے والد کی تمام آخری رسومات کو سنبھالا۔ ان کی تدفین ہو گئی تھی تو ماہی دیر تک اس کے قبر پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ شخص آگے بڑھا اور اس کے سر پر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک وحشت سی اتر آئی تھی اس معصوم آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں۔ وہ شخص کتنا بڑا دھوکے باز تھا جس نے جانتے بوجھتے اس سے نکاح بھی کر لیا اور اس کے والد کو نہ بچا پایا۔ بدگمانی نے اس کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کس قدر ظالم انسان ہو تم نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا اور میری زندگی بھی اپنے نام کر لی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن سامنے کھڑے شخص پر رتی برابر اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے کنٹریکٹ میں ہو اور جب تک تم میرا بچہ پیدا نہیں کرو گی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اسفندیار نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ کسی بت کی مانند اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی پر اس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی اور اس شخص نے اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اتر گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل آئی اور اس کے پیچھے ہی چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ گھر اتنا بڑا اور اتنا عالیشان تھا کہ وہ اسے چھندائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ۔ اس گھر کی جگمگاہٹ اتنی واضح تھی کہ اس شخص کی شان و شوکت اور مرتبے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اسے گلے لگا کر حال احوال لینے لگی۔ خوبصورت اور مہنگے لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ لڑکی بھی کافی خوبصورت تھی، اور سامنے کھڑے شخص کو اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ سے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی نے پلٹ کر ماہی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسپن اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، زہرا، یہ ماہی ہے جس سے میں نے دوسرا نکاح کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں پسند نہ آئے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یہ صرف میرے نکاح میں تب تک ہے جب تک کہ یہ ہمیں وارث نہیں دے دیتی، اور وارث دینے کے بعد میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور یہ ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ماہی بس اس کی بات سن کر نظریں جھکا کر رہ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ شخص اس سے اتنا بھی تعلق نہ رکھتا اور اسے آزاد کر دیتا، لیکن کنٹریکٹ کی وجہ سے اسے یہ بچہ پیدا کرنا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ زہرا اس کی بات سن کر مطمئن سے مسکراتے ہوئے بولی، مجھے آپ پر یقین ہے اسفندیار، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے سوتن کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے اور اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ ماہی کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ شخص خود کو بہت چالاک اور چال باز سمجھتا تھا، جس نے اپنی چالاکی سے اسے اپنے نام بھی کر لیا اور اسے اپنا مطلب بھی نکلوا لیتا، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلے گی کہ وہ بدحواس ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لی تھی کہ وہ ہر حال میں اس شخص سے طلاق لے کر رہے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرے گی، لیکن اگلے 2 ہی دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا
کہ وہ شخص صرف اسے کمرے کی حد تک محدود کر چکا ہے۔ 2 دنوں میں اس شخص نے اس کے کمرے میں ایک بار بھی چکر نہیں لگایا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ اسے یقیناً اس لڑکی کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ماہی کو یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے اور اسے یہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر ہے، اسی لیے وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ویسے بھی اپنے بابا کی وفات کے بعد وہ یہاں سے کہاں جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا زہر کی مانند زہریلی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بے سہارا ہوتے ہیں۔ انہیں تو یہ دنیا نوچ کر کھا جاتی ہے۔ کم سے کم وہ یہاں پر عزت سے رہ تو رہی تھی۔ جب اگلی رات وہ شخص پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ اسے دیکھ کر کچھ بکلا سی گئی، اس نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی تھی، بس اسے اتنا کہا کہ میں کچھ دیر تک زہرا سے مل کر تمہارے پاس ہی آ کر سوؤں گا، اسی لیے تیار رہنا۔ اور اتنی سی بات پر بھی اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ یقیناً اب اسے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے کہہ چکا تھا جس تعلق سے وہ گھبرا رہی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ خاموشی سے اٹھی اور چینج کرنے چلی گئی۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس کی پہلی بیوی نے بھی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اسے مخاطب بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنی مرضی سے باہر جاتی اور جب بور ہو جاتی تو واپس آ جاتی۔ کچھ دیر کے بعد اسفندیار دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ بالکل آرام دہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ آتے ہی اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب اسفندیار نے بات کا آغاز کرتے ہوئے اسے کہا، تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں زہرا کی کیا اہمیت ہے اور میں اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ مجبوراً مجھے تم سے وہ تعلق قائم کرنا پڑ رہا ہے جس کے باعث مجھے میرا وارث مل سکے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی زہرا کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے قریب نہیں جاتا۔ اس کے بعد نہ ہی اس شخص نے اس سے کوئی بات کی، نہ ہی کوئی قسم کے وعدے اور نہ ہی کوئی تسلیاں۔ بس اس نے وہ تعلق قائم کیا اور پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کی اتنی ہی اوقات تھی کیا؟ اسے اس شخص سے ذرا برابر بھی دلی وابستگی نہیں تھی، اسی لیے اس پر کسی قسم کا کوئی دکھ بھی حاوی نہیں تھا۔ بس ایک بار پھر اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے وہ رو دی۔ باقی دن بھی یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ جب ایک روز وہ کسی کام کے سلسلے میں پہلی بار زہرا کے کمرے میں گئی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اسفندیار بھی آ چکا ہے اور زہرا کے کمرے میں ہے۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگی جب اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے اسے ٹٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ لڑکی اس طرح ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے علیحدہ ہی شفٹ کروا دیں۔ جب اسفندیار کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ تم کر رہ گئی۔ زہرا، ہمیں بس اپنا وارث چاہیے اور اس کے لیے ہم اس لڑکی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روز اس کا باپ بچ جاتا تو شاید یہ ہمارے ہاتھ نہ آتی، لیکن مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا باپ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا، اس لیے میں نے زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھا اپنے مدعے پر بات کی اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اس سے زیادہ اس میں سننے کی سخت نہیں تھی۔ وہ تو خود کو استعمال کرنے دے رہی تھی کہ اس شخص نے اس کے باپ کے لیے محنت کی، لیکن وہ تو شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لمحے اندر بیٹھا ہوا شخص اسے کوئی درندہ ہی لگ رہا تھا جو اس کے باپ کو نوچ کر کھا گیا تھا۔ شاید وہ اس روز کوشش کرتا تو اس کا باپ بچ جاتا۔ یقیناً اس شخص نے کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ پوری رات اس قدر اذیت کی سی کیفیت میں رہی۔ اسے یہ لوگ کسی بھیڑیے سے کم نہیں لگ رہے تھے جو کسی بھی انسان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک پل بھی یہاں نہیں رکے گی۔ تو اس مقصد کے لیے وہ دن چڑھنے سے پہلے ہی اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جہاں بھی جاتی لیکن مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جس گھر میں اس کے باپ کی موت کو بھی اپنے مفاد کی نظر کر دیا گیا۔ وہ یہاں سے نکلی اور اپنے پرانے گھر میں چلی گئی۔ وہ گھر ہی کیا تھا، بالکل جھونپڑی نما، جہاں اس نے اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس کے ارد گرد والے کافی عرصے کے بعد اسے لوٹتے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ اس گھر کی ایک ایک کونے میں اس کے باپ کی یادیں سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر سے کبھی واپس نہیں جائے گی اور نہ ہی وہ شخص اسے ڈھونڈ پائے گا، لیکن یہ محض اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ جب صبح زہرا اور اسپن کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے تو انہیں کافی پریشانی لاحق ہوئی۔
اسپندیار اتنا غیر ذمہ دار شخص نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے نکاح میں ہونے کے باوجود یوں آوارہ چھوڑ دیتا۔ اسے اس وقت اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں چلی گئی۔ ہو سکتا ہے وہ اسپن کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر چلی گئی ہو، یا کوئی اور بات، لیکن اس نے مسلسل اس کی تلاش شروع کر دی۔ اسے ڈھونڈنا اسپن کے لیے ذرا برابر مشکل کام نہیں تھا، اور وہ لڑکی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کبھی ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا۔ 2-3 دن کے بعد ہی وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا، اور اسے دیکھ کر اس قدر آگ بگولا ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے غصہ اور وحشت ابل رہی تھی، جسے دیکھتے ہی ماہی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اتنا جلدی ڈھونڈنے نکالے گا۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ وہ اسے کبھی بھی یوں جان سا دے کر آزادی حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بس لمحوں کی بات تھی جب اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر وہ خطرناک منصوبہ بنا لیا جس منصوبے نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ اسے اس شخص سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ وہ ہر حال میں اس سے بھی اس کی خوشیاں چھین لینا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی خوشیاں زہرہ اسپن ہے۔ افسوس کے زہر نے وہ چال بن لی جس چال نے زہرہ اسپن اور اسپندیار کی زندگی سے خوشیوں کو نوچ لینا تھا۔ وہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی جس کے دل میں ایک ہی دم سے اس قدر زہر اور بدگمانی بھر گئی تھی کہ وہ سب کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ جب اسپندیار نے اندر جاتے ہوئے اس کے بازوؤں کو زور سے پکڑا اور اسے اپنی طرف پھیرتے ہوئے سختی سے بولا، تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے گھر سے یوں بنا بتائے غائب ہو جاؤ۔ ماہی کی آنکھوں میں ایک دم ہی آنسو اترنے لگے۔ اس کے ذہن نے وہ چال بازی بن لی تھی جو چال بازی اب اسپندیار کو زیر کرنے والی تھی۔ اس نے چہرے پر اتنی معصومیت سجا لی کہ وہ معصومیت کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی۔ تبھی وہ نم لہجے میں اسپندیار کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی زندگی میں میری حیثیت ہی کیا ہے؟ آج مجھے آپ کے گھر آئے ہوئے 15 دن ہونے کو ہے، اور آپ ان 15 دنوں میں مجھے ایک بار ہی میسر ہوئے ہیں۔ میں جیسی بھی ہوں آپ کی بیوی ہوں اور آپ پر مکمل حق رکھتی ہوں۔ جب اس کی بات نے سامنے کھڑے اسپندیار کو مزید ہلا دیا تھا، ایک لفظ بھی اپنے زبان سے ایسا نہ نکالنا ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری کتنی حیثیت ہے۔ میں اپنی خاندانی بیوی اور اپنی محبت زہرہ جمال کے نام کر چکا ہوں، اور تم بس میرے گھر میں اتنا ہی رہو گی جب تک مجھے میرا وارث نہیں مل جاتا، اور اس کے لیے میں تمہیں ایک خطیر رقم بھی ادا کروں گا۔ تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کی رقم، اور نہ ہی آپ کے پیسوں سے مجھے کوئی لالچ ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے۔ میں نے اپنا باپ کھو دیا ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے سہارے کے طور پر ملے، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ مجھ سے صرف اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچے، اگر آپ مجھے وارث پیدا کرنے کے بعد گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ کیا وہ رقم میرے لیے ایک انسان کی سی حیثیت رکھتی ہوگی جو انسان میرے دکھ درد کا ساتھی بنے گا؟ وہ مسلسل نم لہجے میں اسپندیار کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھی، اور اسپندیار اس کی بات سن کر قدرے نرم پڑا۔ وہ ایک عورت تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عورتوں کی کیا جذبات ہوتے ہیں، اسی لیے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، مجھے اس وقت پریشان مت کرو ماہی، یہ سب کچھ میں نے تمہیں واضح کر دیا تھا جب تم میری زندگی میں آئی تھی۔ اب میں کسی کو بھی زہرہ کی جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ تم مجھے وارث پیدا کر کے دو، اور اس کے بعد تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے اس شخص کا انتخاب کر سکتی ہو، لیکن میرے لیے مسائل پیدا مت کرو۔ میرے ساتھ چلو خاموشی سے۔ اس کی بات سن کر ماہی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اسی لیے فی الحال اسے اس کے لیے محنت اور انتظار کرنا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ اس گھر میں چلی گئی۔ جب زہرہ بھی اسے دیکھ کر کافی غصہ ہوئی تھی، اس نے تو ماہی کے سامنے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی نے ہمیں ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس ہی اسی لیے آئی ہے کہ زہرہ کی زندگی کو اجیرن بنا سکے۔ زہرہ کی زندگی کو برباد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اسپندیار کی زندگی میں زہر گھول کر اس کی زندگی کی خوشیاں نوچ لیتی۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اگلا منصوبہ اس نے بہت واضح طور پر بن لیا تھا۔ اب وقت تھا اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا۔ اس صبح جب اسپندیار کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا
تو ماہی اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ خود سے اٹھ کر کچن میں آئی تھی۔ پہلے کوئی نہ کوئی ملازمہ اس کے کمرے میں ناشتہ بھجوا دیتی اور وہ وہی بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی، لیکن آج اس نے ملازموں کو منع کر دیا تھا اور کچن میں جیسے ہی وہ داخل ہوئی، کچن میں موجود زہرہ اسے دیکھ کر سخت حیران ہوئی۔ اس نے تحمل سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب ماہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور بولی، مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی، اور نہ ہی میری ملازمہ ہے تو مجھے اپنی مرضی سے زندگی جینے دے۔ زہرہ تو اس کے بدلے ہوئے تیور اور اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی حیران ہو چکی تھی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں بھی غصے کی ہلکی ہلکی رمق نظر آنے لگی۔ حالانکہ وہ ایک تحمل مزاج لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اسے بالکل پسند نہیں آیا کہ ملازماؤں کے سامنے اسے اس لہجے میں بات کی جائے۔ میرے خیال میں تمہیں بات ادب اور تمیز کے دائرے میں ہی رہ کر کرنی چاہیے۔ جب اس کی بات سن کر ایک بار پھر ماہی نے وہی رد عمل دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی تم مجھے سکھاؤ گی؟ ایک دم ہی آپ سے تم تک کا سفر اس نے لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ مزید اسے بحث نہ کرنے پر اکتفا کرتے ہوئے زہرہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اور اب اس لڑکی نے باقاعدہ طور پر اس سے آنکھیں بھی دکھانے شروع کر دی۔ وہ اسفندیار سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے اسفندیار کو پریشان نہ کرنے کا سوچ کر خاموش ہو گئی، اور ویسے بھی یہ گھر کے چھوٹے موٹے مسائل تھے جنہیں وہ خود حل کر سکتی تھی، اور اس کے لیے اسفندیار کو تکلیف دینا اسے مناسب نہیں لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس لڑکی کی اسفندیار کی زندگی میں کتنی حیثیت ہے، اور وارث دینے کے بعد اسفندیار اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ کنٹریکٹ بیس میرج پر اسے فی الحال کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ماہی اب اس پر دن تنگ کرنے والی ہے، جس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نیچا دکھا کر ہی رہے گی۔ اس شام اسفندیار آیا تو اس کے ہاتھ میں پھول اور شاپنگ بیگ دیکھ کر زہرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اور لاؤنج میں سے گزرتی ہوئی ماہی نے بھی ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ زہرہ خوشی میں صبح والے معاملے کو بالکل ہی فراموش کر گئی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اسفندیار کا ساتھ جو اسے ہر لمحہ میسر تھا۔ ماہی کے چہرے کے رنگ ہی بدل چکے تھے۔ اسفندیار کے چہرے پر سکون اور زہرہ کے چہرے کی خوشی نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا تھا۔ وہ جلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دونوں زہرہ کے کمرے کی طرف چلے گئے، اس کے لیے خود ہی شاپنگ کر کے لے آیا خوبصورت لباس جنہیں دیکھ کر ہی وہ سراہ اٹھی، اور نگینوں سے مزین بریسلٹ جس پر اسفندیار کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسفندیار نے اپنے ہاتھوں سے وہ بریسلٹ زہرہ کو پہنائی تو زہرہ کھل اٹھی۔ اللہ نے عورت کا مزاج اتنا نرم بنایا ہے کہ جب اسے خوشی کے چند موقع میسر آتے ہیں اور اپنا من پسند شخص اس کے لیے یہ مواقع فراہم کرے تو وہ ہر قسم کی درستگی اور ہر قسم کے رویے کو فراموش کر دیتی ہے۔ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے تو صرف اپنے من پسند شخص کا ساتھ اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات، اور ایسا ہی زہرہ کے ساتھ ہوا۔ وہ جب بھی کسی قسم کی تلخ مزاجی کا سامنا کرتی جو اسے ماہی کی طرف سے سہنی پڑتی تو اسے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی خوشیوں کا صدقہ سمجھ کر ہی فراموش کر دیتی، جب وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اسفن کو ان سب باتوں کے متعلق بتا دیتے تو وہ اتنا آگ بگولا ہو جائے گا کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اسے ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی زہرہ کے ساتھ بدتمیزی کرے، جسے آج تک اس نے خود بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور زہرہ ہر وقت ہی وہ بریسلٹ اپنی کلائی کی زینت بنائے رکھتی۔ اس شام اس نے وہ بریسلٹ اتاری اور میز پر رکھ دی۔ تھوڑی دیر وہ باہر چہل قدمی کرنے کے لیے باغیچے میں چلی گئی۔ یہ اسفندیار کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسفندیار نے آ جانا تھا۔ جب موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہی اس کے کمرے میں گئی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگی، تبھی اسے ٹیبل پر پڑی ہوئی وہ بریسلٹ دکھی اور غصہ ایک بار پھر اس کی رگوں میں پھیل گیا۔ اس نے اس چمکتی ہوئی بریسلٹ کو اٹھایا، اسے اٹھا کر بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے اسے اپنی مٹھی میں دبا لیا اور مٹھی میں دبا کر باہر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ واش روم کی جانب بڑھی اور اس بریسلٹ کو واش روم میں فلیش کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً یہ بغاوت کی طرف اس کا پہلا قدم تھا جو اس نے عملی طور پر اٹھایا تھا۔ پہلے تو وہ صرف زہرہ کے ساتھ زبانی کلامی ہی بدتمیزی کرتی، لیکن ابھی تک اسفن کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔
اب اس نے دیکھنا تھا کہ ایک دم سے ہی اسفندیار اس پہ کیا رد عمل دیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا اگلا لائحہ عمل ترتیب دینا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب زہرہ کمرے میں گئی تو تیار ہونے لگی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اسفندیار کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کھانا بھی باہر ریڈی تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ ٹیبل کی طرف بڑھی، لیکن ٹیبل پر بریسلیٹ موجود نہیں تھی۔ اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بریسلیٹ اس نے ابھی ٹیبل پر ہی رکھی تھی، لیکن وہ ایک دم کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ملازمہ بھی اس کے کمرے کا رخ نہیں کرتی۔ مزید اس نے ایک بار اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے تمام ملازماؤں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا تھا۔ جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، وہ دوبارہ کمرے میں گئی اور اس نے اپنا پورا کمرہ چھان مارا، لیکن بریسلیٹ کا نام اور نشان تک نہیں تھا۔ اب اسے حقیقی معنوں میں پریشانی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسفندیار بھی آ چکا تھا۔ وہ اس کی پریشانی کو چہرے سے ہی بانپ چکا تھا۔ جب اس نے پوچھا کیا بات ہے، آج پہلے کی طرح مسکرا نہیں رہی جانم؟ جب زہرہ بے دلی سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کی دی ہوئی بریسلیٹ مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اتار کر ٹیبل پر رکھا تھا، لیکن نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اب مجھے پورے کمرے سے وہ نہیں مل رہی۔ زہرہ کو حقیقی معنوں میں کافی افسوس ہو رہا تھا، اور اس کی بات سن کر اسپن کو بھی اچھا خاصا برا لگا۔ بات صرف بریسلیٹ کی نہیں تھی۔ اس نے کتنے پیار سے وہ بریسلیٹ زہرہ کے لیے بنوائی تھی اور خود اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا کر ہمیشہ پہن رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن زہرہ نے اسے گم کر دیا۔ اس نے زہرہ کا دل رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، وہ بس ایک چھوٹی سی بریسلیٹ تھی اور اکثر چیزیں گم ہو جایا کرتی ہے۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں بالکل اسی طرح دوبارہ بنوا کر دے دوں گا۔ اور اس کی مسکراہٹ سے زہرہ کو کچھ تسلی ہو گئی، لیکن وہ ابھی بھی نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے اس کی بریسلیٹ ایک دم سے کہاں غائب ہو گئی۔ اس کا تھوڑا بہت شک ماہی کی طرف گیا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس نے پہلے کبھی ماہی کو اپنے کمرے کی جانب آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی گھر میں کبھی اسے چیزوں کو اٹھاتے دیکھا، تو وہ اس پر ایک بے بنیاد سے الزام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بریسلیٹ والی بات ختم ہو گئی اور ماہی بھی مطمئن ہو گئی۔ بے شک اس کا من چاہا رد عمل نہیں ملا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہلکی سی دراڑ کی شروعات تو کر دی تھی۔ مسلسل اسی طرح کے عمل سے وہ اس دراڑ کو گہرا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنا دوسرا منصوبہ بنایا۔ وہ شاپنگ کے بہانے مال گئی اور سیم اسی طرح کی ایک بریسلیٹ بنوائی جو گولڈن کلر کی تھی، اور ان میں صرف رنگوں کا ہی تضاد تھا۔ وہ بریسلیٹ اس نے بنوا کر اس کے اوپر اسفندیار کا نام لکھوانے کے بجائے محض اے لکھوا لیا، اور اگلے روز اسفندیار کے گھر سے جانے کے بعد وہ پہن کر اور ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر کے بعد زہرہ نے اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا وہ بریسلیٹ نوٹ کیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ بالکل اسی کے بریسلیٹ کے جیسے بریسلیٹ تھی، اور اس پر لکھا ہوا اے۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ اس پہ اسفندیار کے نام کا یہ لکھا ہوا ہے۔ غصہ اس کے تن بدن میں پھیلنے لگا۔ آخر اسفندیار نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بریسلیٹ اس نے ماہی کے لیے بھی بنوائی ہے اور اسے بھی گفٹ کے طور پر دی ہے؟ اب کتنا برا ہوگا کہ ماہی نے اس کی دی ہوئی بریسلیٹ پہنی ہوئی ہے، جبکہ اس کی وہ بریسلیٹ گم ہو گئی ہے۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی خود ہی اتنی چالاک ہو گئی، اور ماہی اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اسفندیار کے سامنے بھی یہ پہنے رہے گی تو اسفندیار اس پر اتنی توجہ ہی نہیں دیتا کہ اسے پتا چلے کہ ماہی نے کیا پہنا ہوا ہے۔ ہلکی سی شک کی رمق زہرہ کے دل میں بھی چلی گئی تھی، اور اسے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے اسفندیار اس کے سامنے ہی یہ ناٹک کرتا ہو کہ وہ ماہی کو پسند نہیں کرتا اور دونوں میں کسی قسم کا فرق روا نہ رکھتا ہو۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اسفندیار نے اس شام فائلز زہرہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے صبح میٹنگ میں ان فائلز کو لے کر جانا ہے، لہٰذا انہیں سنبھال کر رکھے، اور یہ بات ماہی کے علم میں بھی آ گئی تھی، اس نے ان فائلز کو اس شام ہی اٹھوا لیا۔ جب وہ دونوں کچھ دیر آؤٹنگ کے لیے گھر سے باہر گئے، وہ اکثر ہی زہرہ کو لانگ ڈرائیو یا آؤٹنگ پر لے کر جاتا۔ اس نے وہ فائلز اٹھوا لی اور زہرہ کا اس جانب دھیان ہی نہ گیا کہ الماری میں وہ فائلز موجود نہیں ہے۔ جب اگلے دن اسفندیار نے ان فائلز کو طلب کیا تو زہرہ کو اپنی جگہ پر رکھی ہوئی فائلز نہیں ملی۔ اسپن کے لیے وہ سبھی کاغذات بے حد ضروری تھی، اور ان کا نام ملنا اس کے لیے خاصی شرمندگی اور نقصان کی بات تھی۔ زہرہ نے آج تک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کی تھی جیسی حرکت وہ اب سر انجام دے رہی تھی۔
کافی دیر زہرا پورے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے ان فائلز کا نام اور نشان تک نہیں ملا۔ اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا اسفندیار کو کہ ناقابل بیان تھا۔ اسے پریشانی نے آ گھیرا تھا کہ ان فائلز کے بنا اس کی ساری میٹنگ کینسل ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بنا فائلز کے غصے کی حالت میں آفس کے لیے نکل گیا۔ جب آفس میں اس کی میٹنگ کینسل ہو گئی اور اسی دوپہر دوبارہ وارڈروب کھولنے کے بعد وہ فائلز بالکل اپنی جگہ پر موجود تھی، اور زہرا یہ دیکھ کر ہی سن رہ گئی۔ یہ کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر جہاں پر بھی ضروری چیزیں رکھتی ہے وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہوتی، اور فائلز اب اس وقت یہاں پر موجود تھی۔ اس نے سب سے پہلے اسفندیار کو کال کی اور اس سے فائل کے متعلق بتایا۔ جب وہ اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ اب کیا کروں میں ان کا؟ جتنی شرمندگی میں نے اٹھانی تھی اٹھا لی ہے، اب انہیں باہر پھینکوا دو یا پھر آگ لگا دو۔ اس نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور زہرا وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ کوئی تھا جو اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا، اور پہلی فرصت میں ہی اس کا مکمل شاہ کب ماہی کی طرف گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ماہی کے علاوہ کوئی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی 2 ملازمائیں کافی پرانی تھی اور ان پر وہ حد درجہ اعتماد کرتی تھی۔ انہوں نے آج تک اس کے کمرے میں اس کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب آ کر صرف وہی چیزیں ہی غائب ہو رہی تھی جو اسپن سے مطابقت رکھتی۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو اسے شدید کھٹک رہا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے سے اٹھی اور ماہی کے کمرے میں چلی گئی، ماہی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ زہرا کو آتے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی، امید ہے کہ آپ کی فائلز آپ کو مل چکی ہوگی سوتن صاحبہ۔ اور زہرا بے یقین سے کھڑی رہ کر اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ اس کی جانب بڑھی اور غصے سے بولی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے اسفندیار کی زندگی سے نکلوا دو گی یا اپنی بنیادیں اس گھر میں مضبوط بنا دو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہ ہی میں اسفندیار کی زندگی سے جانے والی ہوں اور نہ ہی اس گھر کے سے، تو میرے خیال میں تمہیں اپنے حرکتوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں سب کچھ اسفندیار کو بتا کر تمہارا پتہ کاٹ دوں۔ لیکن وہ طنز مسکراہٹ لبوں پر سجا کر زہرا کو دیکھتی رہی۔ زہرا اپنی بات ختم کرتے ہوئے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلی گئی، اور اس شام جب اسفندیار آیا تو اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا غصہ تھا، لیکن زہرا نے آج پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ساری بات اسفندیار کو بتا کر ہی رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسفندیار نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ہوئی ماہی اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ شخص اس لڑکی تو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا جیسے وہ اس گھر میں رہتے ہی نہ ہو۔ زہرا بھی حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے ماہی اندر داخل ہوئی اور روتے ہوئے زہرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے دن بھر ہی مجھے جھلی کٹی سنائی ہے اور میں آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے کمرے میں نہیں آ پائی، لیکن اب یہاں پر موجود ہے تو میں ان کے سامنے ہی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے آپ کی رکھی ہوئی فائلز کے متعلق بالکل پتہ نہیں تھا، بلکہ میں تو آج پہلی بار آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ اگر پھر بھی آپ کو شک ہے کہ وہ فائلز میں نے ادھر ادھر کی تھی تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن پلیز میری نسل، میری کلاس اور میری اوقات کے لحاظ سے مجھے تانے نہ دیا کرے۔ زہرا اسے حیرت سے دیکھ رہی۔ وہ لڑکی کتنی چالاک باز تھی، اس بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اب اسفندیار کے سامنے وہ تو خود حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ جب ماہی تیزی سے آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ اس کے قدموں میں گرتی، زہرا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسفندیار جلدی سے آگے بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا اور کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور ماہی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسفندیار بھی حیرت سے زہرا کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے بدگمان نظروں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسفندیار اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ تو خود اتنا بے یقین اور حیرت زدہ تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کر سکتی ہے کہ وہ گھر میں پڑی ہوئی اس لڑکی کو اس کی اوقات کے تانے دیا کرے اور اپنی غلطی بھی اس کے سر پہ تھوپ دے۔ اور یہ شخص کا بے یقینی کی طرف پہلا قدم تھا، اور پھر ہر دوسرے تیسرے روز ہی اس قسم کے واقعات ہونے لگے۔ جب اس رات وہ زہرا سے بد کلامی کرنے کے بعد ماہی کے کمرے میں گیا اور پریشان سا بیڈ پر بیٹھ گیا، ماہی کو آج اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کے کمرے میں ضرور آئے گا، اسی لیے اس نے آج کچھ زیادہ ہی تیاری کر لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی بیوی سے بدگمان کرتے ہوئے اتنا بے سکون کر رہی تھی جتنا وہ چاہتی تھی۔ سفید رنگ کی سلک کی نائٹی میں ملبوس جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو یوں ظاہر کیا جیسے وہ اسفندیار کی موجودگی سے حیران ہوئی ہو۔
لیکن اس سے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظروں کا رخ موڑ لیا۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر خاموش سا بیٹھا رہا، جب وہ حد درجہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف موڑ کر بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے گھر میں ایک سوتن موجود ہو، شاید وہ میری موجودگی سے ڈسٹرب ہو۔ میں تو اب بھی آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، میری وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کرے۔ جب اسپن نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے آنکھوں سے لگاتار بہتے ہوئے آنسو اسپن کو مزید پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، جب ماہی ایک دم ہی اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ سفید سلکی نائٹی میں موجود سسکتی ہوئی لڑکی اس کے گلے سے لگی اس کے ضبط کو آزما رہی تھی، اور اس رات اس نے اسپن کے قریب ہوتے ہوئے اس کی ساری پریشانی کو وقتی طور پر زائل کر دیا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، اور اب ہر بار ہی ایسا ہونے لگا جب بھی کسی بات پر اس کی زہرا سے بحث ہو جاتی تو وہ کمرہ چھوڑ کر ماہی کے کمرے میں آ جاتا، اور پھر ماہی اس کی پوری رات ہی رنگین بنا دیتی۔ اپنی معصومانہ باتوں اور ظاہری ہمدردی کی وجہ سے وہ شخص آہستہ آہستہ زہرا سے دور ہونے لگا، اور اس بات کو زہرا نے بھی شدت سے محسوس کر لیا تھا۔ آئے روز اتنے غیر معمولی واقعات شروع ہونے لگے کہ زہرا مجرمہ کی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکی اسے مجرمہ بنا دیتی، اور وہ اسپن کی نظروں میں اپنی اہمیت کھوتی جا رہی تھی۔ جب اس روز ماہی کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی، لیکن اس نے اس کا ذکر زہرا سے نہیں کیا، اور جب اس شام اسپن کمرے میں آیا تو وہ اسپن کے گلے لگ کر رونے لگی اور اسے کہا کہ وہ سارا دن ہی تڑپتی رہی ہے درد کے باعث، لیکن آپ ہی نے مجھے ہسپتال منتقل نہیں کیا۔ اسپن تو اب ویسے بھی آنکھیں بند کر کے اس پر یقین رکھتا تھا، لہٰذا اسی وقت اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، یہ ایک ایسی خوشی تھی جس نے اسپن کو بالکل ہی مکمل کر دیا اور اسے زہرا سے مزید دور کر دیا، اور زہرا دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے تو چہرے کی رونق ہی زائل بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ساری زندگی چاہا تھا، وہ اب رشک زدہ نظروں سے ماہی کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کوئی اتنا پرسکون اور مطمئن کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی اجاڑ کر اور کسی کی خوشیاں چھین کر، لیکن پھر خاموشی سے مقدر کا لکھا مان کر اپنی ہار منظور کر رہی تھی، محض یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دن وہ شخص اس کی جانب پلٹ آئے گا۔ جب ایک روز وہ گھر آیا تو اس شام زہرا پر ایک بار پھر وبال آ گیا، کیونکہ ماہی انہیں اپنے گھٹنے پہ چھوٹے موٹے چاند زخم لگا لیے، اور اس روز جیسے ہی اسپن اس کے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی، میں یہاں ایک منٹ بھی اور نہیں رہ سکتی اسپن، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کی بیوی زہرا یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی۔ اس نے آج بھی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اور اس قدر بے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے ایک بار بھی زہرا سے نہ پوچھا، بلکہ اسے بدگمان ہونے کے بعد اسے مزید جلی کٹی سناتے ہوئے تیسرے دن ہی ماہی کو نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے وہ چال بن رہی تھی، اور اس چال میں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خود ہی ایک مہرہ بن رہی تھی۔ دوسروں کی زندگی سے دوسروں سے زندگی کی خوشیاں چھین کر اپنی زندگی میں خوشیوں کو ترتیب دینے والی لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ ایک ایسی آگ میں اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں جو آگ ان کے اعمالوں کے سبب بن کر مہیا کر دی جاتی ہے، اور وہ انہیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے۔ اور ماہی بھی اندر ہی اندر نفرت کو پال کر مزید زہریلی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اگر وہ کہتی رات ہے تو وہ شخص کہتا رات ہے، اگر وہ کہتی دن ہے تو وہ کہتا دن ہے، لیکن ابھی بھی اس کی زندگی سے وہ بدگمانی نہیں جا رہی تھی کہ وہ شخص اس کے باپ کا قاتل ہے، اور اس کے باپ کی موت کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں اس شخص کو بالکل ایسے ہی موت دوں گی جیسے موت اس نے میرے باپ کو دی ہے، ایک بے بسی کی موت جس میں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، لیکن اس کے لیے اسے مزید انتظار کرنا پڑتا۔ ہفتے میں ایک آدھ دن ہی اسپن زہرا کے پاس گزارتا، اور باقی پورے دن وہ مکمل ماہی کا خیال رکھنے میں گزار دیتا، اور زہرا کو تو ایسی چپ لگی کہ پھر ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ لڑکی جو پہلے ہی اپنی نامکمل زندگی کے ساتھ صرف اسپندیار کے سہارے جی رہی تھی، اب تو بالکل ہی پچ مردہ سی ہو گئی۔ وہ شخص بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، اس نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور وہ لڑکی جسے پہلی ہی نظر میں وہ دیکھ کر اندازہ لگا چکی ہے کہ وہ بہت معصوم ہے، اور اس لڑکی نے اپنی معصومیت کو گرا کر اس کے سامنے اپنا وہ تاثر قائم کیا
جس تاثر کو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ ماہی کی پریگنینسی کا یہ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس روز اس کی شادی کا سالگرہ بھی تھی۔ بے نام سے شادی کا سالگرہ اس بار اس نے منانے کا یوں انتظام کیا کہ اس پہ ناپسندیدہ شخص سے مکمل نجات بھی مل جائے۔ وہ کیک اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ وہ ہر روز اب اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتی اور آہستہ آہستہ اسے پوائزن کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کو ایک ہی بار زہر دے دیا جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد کرتی، جب اس شام اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس نے اسے ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا۔ اس شام وہ خوبصورت کمرے میں آئینے کے سامنے خوبصورتی سے تیار ہو رہی تھی۔ ریڈ کلر کی چمکدار ساڑی نے اس کے حسن کو مزید چمکدار بنا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کے گلے میں چمکتا ہوا ڈائمنڈ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گھر بھی مکمل خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ جب ڈور بیل بجی اور وہ اپنے اوپر ایک آخری نظر ڈال کر جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دروازے پر اسفندیار موجود تھا، جو اسے دیکھتے ہی مسکرا اٹھا۔ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسفندیار اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور پاؤں پھسلنے کے باعث وہ پیچھے کی جانب اس قدر زوردار طریقے سے گری کہ اس کے پیٹ پر شدید قسم کا دباؤ پڑا اور وہ چیخ اٹھی۔ اسفندیار تیزی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ کا نچلا حصہ بالکل چھل ہو چکا ہو۔ اسفندیار نے اسے جلدی سے اٹھایا اور اسپتال کی جانب بڑھا، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ میں پلنے والی اس 3 ماہ کی جان کو کھو دیا جو اسے حد سے زیادہ عزیز تھی، جسے وہ اپنا سہارا مان کر باقی زندگی اس کے سہارے گزارنے کا عہد کر چکی تھی۔ یہ خبر جو ہی اسے ملی وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ گھر بھی آئی تو مسلسل پریشان اور خاموش تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر یہ وہم کھا رہا تھا کہ اس نے اپنا بچہ صرف اپنی خراب نیت کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ نہ وہ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے کسی کا گھر اجاڑتی اور نہ ہی خدا اس کی کوکھ خالی کرتا۔ آج وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے زہرا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے اس بچے کے بارے میں، اور وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے باپ کے مرنے کی وجہ اسفندیار ہے تو پھر اپنے بچے کی موت کی وجہ وہ ہے۔ اس نے یہ خیال کیوں نہیں کیا کہ موت برحق ہے اور ہر شخص کو موت آ کر رہتی ہے، اور باپ کی موت کے بعد وہ شخص تو کسی نہ کسی طرح اس کا مسیحا بنا تھا جو اسے محفوظ پناہ گاہ تک لے گیا۔ اس شام اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنی ساری حقیقت اس شخص کے سامنے بیان کر دے گی۔ وہ مزید ضمیر کے بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مسلسل اسے یہ یاد دہانی کرواتا رہتا کہ وہ اپنے بچے کی قاتل ہے۔ وہ معصوم سی جان اس کی خراب نیت کی باعث رائے گاہ ہو گئی، اور شاید خدا بھی اسے بے حد ناراض ہو چکا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے بعد کیا ہوگا، لیکن وہ آج ہر بات کلیئر کر دینا چاہتی تھی۔ ایک رات اسفندیار زہرا کے پاس رکا ہوا تھا اور آج عصر کے وقت اس نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ واپس ماہی کے پاس آئے گا، حالانکہ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اب زہرا کے پاس 3-4 دن رک کر ہی آئے گا، کیونکہ اس ماہ میں وہ ایک بار ہی زہرا کے پاس گیا ہے۔ وہ زہرا سے بدگمان ہی صحیح، لیکن پھر بھی اندر ہی اندر اسے زہرا کی کشش رہتی۔ اس بات سے ماہی بھی واقف تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کو زہرا لٹا کر خود خاموشی سے ان کی زندگی سے چلی جائے گی۔ جب اس شام کو آیا تو معاملہ بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں پھول لے کر اس کے چہرے پر ایک بوسیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی ہو سکتا ہے یہ آخری بار ہو جب وہ اس کے لیے پھول لایا ہو۔ جب وہ پلک چپکتے ہی اس کے سامنے گھٹنوں بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی کو محبت سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج سے اسفندیار مکمل تمہارا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان تمام منافق رشتوں کو چھوڑ دیا ہے جو محض میرے نام اور پیسے کے سبب ہی میرے ساتھ تھے۔ میں صرف تمہارا بن کر رہنا چاہتا ہوں، اور آج سے میں تمہارا ہوں۔ زہرا مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اور میں بھی اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اور اس کی بات سنتے ہی بے اختیار ہی ماہی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا اسفندیار؟ اسفندیار نے اس کی حالت کو اپنے مطابق اس کی فکر ہی سمجھا تھا۔ جب وہ مزید محبت سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میں تمہارے بغیر زندگی کو گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں اب صرف تمہارا ہوں، اور ہم دونوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیتے، کیونکہ زہرا بھی اب میرے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی
اور میں اسے اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ بیرون ملک اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر، اور میں نے بھی اسے طلاق نامہ بھجوا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کی ہر مشکل راہ میں میری ہمراہ بنو۔ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کو سچ بتاتی۔ نہ جانے زندگی کون سا رخ لے جاتی، لیکن اب اتنا تو تھا کہ اسے ساری زندگی اس ضمیر کے بوجھ کے ساتھ جینا تھا، اپنے لیے نہ صحیح، اس سامنے کھڑے شخص کے لیے ہی صحیح۔ یہ کہانی صرف کسی ایک گھرانے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہر ایک شخص کی کہانی ہے جو کسی نہ کسی رشتے کی بدولت اپنے قریبی رشتوں میں بدگمانی کی دراڑ ڈال کر دل میں لے کر بیٹھا ہے۔ مجھے بتائے کہ اس کہانی میں کون ظالم اور کون مظلوم؟ اپنی من گڑت باتوں کی بدولت ہم کسی کے لیے بھی بدگمانی پال لیتے ہیں، بنا سوچے کہ یہ بدگمانی ہمارے رشتوں میں زہر کی مانند اتر آتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے رشتوں سمیت ہمیں بھی کھانا شروع کر دیتی ہے۔